बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस्लामाबाद से ख़बरें कुछ इस तरह की हैं कि इमरान ख़ान साहब की हुकूमत या वो जो एक बंदोबस्त था जो इमरान ख़ान साहब को सामने रख के कायम किया गया था, वो इस वक्त तकसीम का शिकार है। एक एंटी इमरान ख़ान धड़ा है और एक प्रो इमरान ख़ान धड़ा है। और एंटी इमरान ख़ान धड़ा अपनी जो चैलेंज चल रहा है, अपना बंदोबस्त कर रहा है, और प्रो इमरान ख़ान जो धड़ा है वो अपनी कार्रवाइयाँ डाल रहा है। और वो क्या हैं, वो इसमें कुछ ख़बरें हैं और कुछ अंदाज़े हैं। अंदाज़े जहाँ पे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो ख़बरें होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ख़बरें क्या हैं? ख़बरें ये हैं कि जी कि जो एंटी इमरान ख़ान है वो तय उन्होंने कोई 1.5 साल पहले कर लिया था कि ये हमसे एक गलती हो गई है, जो इमरान ख़ान साहब की सूरत में हमसे सरजद हुई है कि एक ऐसे बंदे को हम ले आए हैं जिस यानी किसी की नफ़रत में या किसी के बुग़्ज़ में। मैं इस तरह के अल्फाज जो हैं वो अमूमन PDM वाले बातें ये किया करते हैं, लेकिन अमलन भी इसी तरह ही है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कल एक आला एक अफसर से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि यार दुई बहुत है तो करप्ट। अब मैं बहुत से इस तरह के लोग हैं, अफसर हैं जिनसे और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जब गुफ्तगू की जाए तो ये तजर्बा आप भी कर सकते हैं। और तजर्बा करने का सीधा सा या ऑब्ज़र्व आप भी कर सकते हैं कि अगर आपका कोई भाई बंद दोस्त अहबाब कोई मतलब थोड़ा सा 17वें स्केल से ऊपर है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, मैं सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ जिसको आप सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो ज़ाहिर है कि ये हमारे ही भाई बंद हैं। आप इनसे बात करेंगे बैठ के तो फिर वो आपको अंदाज़ा होगा कि यार कि वो 3 चीज़ों को समझते हैं कि हमारे दुश्मन कौन कौन से हैं। नंबर 1 इंडिया हमारा दुश्मन है। नंबर 2 दुश्मन है हमारा जियो। नंबर 3 दुश्मन है हमारा दुश्मन नहीं कहना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान क्या इनके हवाले कर दें, जो करप्ट है, जो पाकिस्तान को लूट के खा गए। वो अच्छा जी कौन है? वो नवाज शरीफ और जरदारी। तो ये एक माइंड सेट है। इस माइंड सेट ने मजबूर किया या एक ऑप्शन दिखाई कि यार कि अब क्या करें, तो बंदोबस्त ये किया गया कि इमरान ख़ान साहब को लेके आए। ये 22 साल से वो एक मंत्रा पढ़ रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को ये कर दूंगा, मैं पाकिस्तान को वो कर दूंगा। तो ये मंत्रा जो है ये इनका हमने देख लेते हैं, टेस्ट करें ना, मतलब वो कहते हैं कि आजमाइश शर्त है। तो वो आजमाइश करने वालों को ये गालबन, अगर आपको याद होगा जब जहांगीर तरीन का पहला हुआ था पिछले साल, ये वाली बात जो थी वो उनके शौक़ सारे पूरे हो गए थे। तो लेकिन अब मामला ये है कि गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, क्योंकि 2 पार्टियों को आप लाना नहीं चाहते, क्योंकि वो ये इजमा है। जिस तरह इजमा हुआ है ना कि जी घोड़ा हमने हराम करार दे दिया हुआ है कि ये इजमाए उम्मत है, इसी तरह इजमाए इस्टेब्लिशमेंट है कि ये नून लीग हो, नवाज शरीफ हो और या फिर आसिफ अली जरदारी, ये दोनों करप्ट हैं। और फिर जब आप बात करें कि यार कि मरियम तो फिर वो कहते हैं कि बाजी नु लाए ना, तो इस तरह करके लबो लहजा होता है, इस तरह जो जिनसे नफ़रत छलक रही होती है। तो ये ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर होने वाले फ़ैसले हैं, और ज़ाती पसंद की बुनियाद पर इमरान ख़ान साहब की हुकूमत कायम की गई थी, और फिर ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया कि पाइन फारग है गया, ये हमें हमारे साथ हाथ हो गया, धोखा हो गया। तो लिहाजा जान छुड़ाने के 100 तरीके ढूंढे गए, और पहले शहबाज शरीफ साहब को कहा गया, वो मैंने सारी बातें आपको पिछले लॉग में बता चुका हूँ, गाए बगाए करता रहता हूँ। सूरत हाल ये बनी कि इस तरफ फिर जब ये अपोजिशन वाले जो कि जी के अपनी सियासत को बहाल करने के लिए और अपनी पोजीशन को दोबारा से रिस्ट्रेन करने के लिए या कि अपना कब्ज़ा वापस लेने लिए या अपनी पोजीशन वापस लेने के लिए इन्होंने फिर जितने जतन किए वो किए, लेकिन वो भी अब धड़ों के धड़ेबंदी का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान के पोस्ट इमरान खान के हमने फिर क्या सियासत होनी है। इस वक्त पाकिस्तान में पोस्ट इमरान खान की सियासत जारी है, और इमरान खान साहब उस पोस्ट सियासत को रोकने की जद्दोजहद में हैं, और क्योंकि वो जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की एक बड़ी फ़ैसला साज जो है हस्तियां वो फ़ैसला कर चुकी हैं, लिहाजा उनको अब सपोर्ट जहां से है वो 2 प्रो इमरान खान और वो प्रो इमरान खान वो लोग हैं जिनका सियासी और हर तरह का जो फ्यूचर है, पेशा वराना सियासी जो भी आप कह लें, वो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होंगे तो वो सिक्योर रहता है, अदरवाइज़ टगेट टोकरी हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता बकौल उनके खुदा न खास्ता इमरान खान के बाद अगर हुकूमत आ गई या इमरान खान पहले चले गए, दोनों सूरतों में
تو جناب ہم کہتے ہیں نا کسی جوگے نہیں رہیں گے، اور مطلب ہماری کوئی بات نہیں پوچھے گا، مطلب ٹگے ٹوکری ہو جائیں گے۔ تو اب کیا ہے، اب عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جی، وہ خبریں پھیلوا رہے ہیں کہ چوئی نثار ایکٹیو، ماشاءاللہ زندہ باد۔ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، میں پہلے دوسری طرف آ جاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ عمران خان صاحب اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں۔ ہاؤس ان آرڈر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پارٹی کے اندر گروپ بندی ہے، یہ جو ڈڈو آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ جو ان کو تولیں ذرا اور ان کو کسی ایک جگہ پر اکٹھا کریں۔ تو وہ جو ہیں اپنے جہانگیر ترین، ان کی ملاقات بھی کروائی گئی، اور پھر اب وہ کل 18 کو انہوں نے بیٹھنا ہے، اپنے جو جتنے ہم نوا ہیں اور وہ سارے کے سارے ہم نوا گھیر کے اکٹھے کیے گئے تھے ان کے گرد، اور لہٰذا راستہ آگے بنانا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو میں کہہ رہا ہوں نا ڈڈو تولنے نے، تو وہ یہ ہے کہ علیم خان کو مناتے ہیں تو ادھر سے پنجاب سے 2 اور دھڑے جو ہیں وہ کھسک جاتے ہیں، چودھری سرور کا اپنا دھڑا ہے اور باقی بھی دھڑے اس طرح کے ہیں۔ تو ادھر اگر جہانگیر ترین کو مناتے ہیں تو وہ ملتان والے پیر جو ہیں وہ بکھرا میں پرائم منسٹر شیروانی سوا کے وہ لہرانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ادھر پائن تزماؤ، ہم انگریزوں سے لے کے آج تک آپ کی خدمت گزاری کرتے آئے ہیں، آپ ہمیں لفٹ نہیں کرا رہے۔ تو لہٰذا وہ اس صورت میں وہ تڑکنا پھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب تھڑک جانا۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب نے جو ڈڈو تولنے ہیں وہ ڈڈو یہی ہیں کہ جی ایک کو مناؤ تو دوجا روٹ جاتا ہے، دوجے کو مناؤ تو تیجا روٹ جاتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ پارٹی کی فارمیشن ٹھیک کریں، پارٹی کو ڈسپلن میں رکھیں، ادروائز یہ جہانگیر ترین ہوں یا شاہ محمود قریشی ہوں یا یہ کوئی اور ہو، یہ آپ کا یوں کر کے کھسکا، اور سب سے بڑا جو جہانگیر ترین کا ہی ہے نا جی خدشہ، اور وہ تو حکومت یوں آپ کی یوں کر کے فارغ ہو جانی ہے۔ یہ نون لیگ نے جھپ لیے یا مطلب نون لیگ والے تھوڑی سی بھی مطلب وہ پرانی سیاست پہ آ گئے تو آپ کا کھ کنڈا نہیں رہے گا، آپ تو ڈوبے ہیں، ہمیں بھی لے ڈوبیں گے صنم۔ یہ شعر الٹا ہو گیا یہاں پہ، تو یہ وہ والی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف والے جو ہیں وہ اب قصوصے چھڑوا رہے ہیں۔ کیا قصوص چھڑوا رہے ہیں کہ جنہیں آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشڈ اسپوکس پرسن آف پاکستان اسٹیبلشمنٹ، بٹ جس کو کہتے ہیں نا ان اناؤنسڈ، وہ ہیں اپنے ہارون رشید صاحب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، فصاحت اور بلاغت ان کی کمال کی ہے۔ وہ جس طرح انہوں نے ایک خصوص چھوڑی تھی کہ جناب کہ شہباز شریف کا مقام بلند ہونے والا، اقبال بلند ہونے والا ہے، ان کو 4 گھنٹے آ کے چیف آف آرمی اسٹاف، نام نہیں لیا تھا، اشارے سارے کے پورے تھے، وہ آ کے ان سے جناب وہ ملے، جیل کے پھاٹک کھلے اور جناب وہ بڑے پلان ڈسکس ہوئے، نقشے کھول کے رکھ کے ایک آپشن جو ہے کہ یہ ہوا تو پھر یہ ہوگا، یہ ہوا تو پھر یوں کریں گے، یہ ڈسکس ہوئی، کچھ ڈسکس نہیں ہوا تھا لیکن یہ بات پھیلائی گئی۔ اس کے پیچھے کہانی تھی، اس کے پیچھے کہانی کیا تھی کہ عمران خان صاحب کے وہ کہتے ہیں نا پسینے چھڑوانا، اور بہرحال وہ رابطے تو تھے، وہ رابطے تو ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ایک نئی کہانی چھوڑی گئی کہ جناب کے وہ جہانگیر کیا نام ہے یار، میں ان کا نام اکثر وہ چکری بوائے کا بھول جاتا ہوں، چوئی نثار صاحب کی صورت میں کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کھلاڑی، جس کے یعنی سکے بھتیجے بھانجے پاکستان کی فوج میں اس وقت بڑے اہم عہدوں پر فائز ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ میں ان کے تعلقات درینہ، بھائی سیکٹری دفاع بھی رہے اور جرنیل بھی رہے، اور رشتہ داریاں تعلق داریاں اسٹیبلشمنٹ میں گندی پڑی ہیں، اور ان کو سپورٹ کریں گے کیونکہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب، اور وہ ہمیشہ لیفٹ ہینڈ بیٹنگ رائٹ بیٹنگ کھیلتے رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے یہ سجا اور دایاں بازو تھے، اور یہ جناب ان کے راستے ہموار کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ جب سے یہ ان کا کریکٹر جو ہے وہ کرٹیل کیا گیا ہے یا نواز شریف صاحب کو پٹری سے اتارا گیا ہے، تب سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ یہ ایک طرح کا ایک نیریٹو مسلم لیگ نون کے اندر پایا جاتا ہے۔ بہرحال تو ان کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ جناب کے معاملہ طے پا گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور شہباز شریف کے، کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اور یہ ہارون رشید صاحب بھی خبر دے رہے تھے، اور جناب کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے کون، اپنے چودھری نثار صاحب، اور چودھری برادران بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب ہوں، نثار علی خان صاحب ہوں، یا اور میں یہ بربنائے اطلاع کہہ رہا ہوں، اور یا پھر چودھری برادران ہوں، ان کی پالیٹکس اب اتنی ایکٹیو نہیں ہے۔ اب ان کا کریکٹر یہ ہے کہ جب تک کوئی بلڈوزر آ کے نہ گر جائے پاکستان کی سیاست کے اوپر، ہر چیز تہو بالا نہ ہو جائے، دستور ایک سائیڈ پہ رکھ دیا جائے، تب تک ان کی نہیں سنی جا سکتی۔
یہ وہ بیساکھیاں ہیں جب دستور کی ٹانگیں توڑ دی جائیں تو پھر ان بیساکھیوں کے اوپر جو ہے وہ ملک کھڑا کیا جاتا ہے، اور جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں وہ ان بیساکھیوں کے ذریعے ملک کو چلایا کرتے ہیں۔ تو جب تک پاکستان کے اندر دستوری بندوبست قائم ہے تب تک چودھری نثار صاحب ہوں یا چودھری پرویز لائی ہوں، انہاں دی دال نہیں گلنی۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ، یا کہہ لیں کہ وہ لوگ ہیں جو اینٹی عمران خان ہیں لیکن حکومت کے اندر ہیں، یا حکومتی بندوبست جو 2019 میں قائم کیا گیا یا 2018 کے بعد قائم کیا گیا، بڑی تگودو کے بعد قائم کیا گیا، وہ بندوبست جو تھا وہ آپس میں پاٹ چکا ہے، وہ صفحے پھٹ چکے ہیں، وہ کاپیاں کتابیں وہ جو ہیں وہ پھٹ چکی ہیں، بلکہ بہت سے وہ کہتے ہیں نا وہ ان صفوں کی کشتیاں بنا کے سیاست کے دریا میں چلا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا یا کہہ لیں کہ جو اس ریاستی بندوبست کے اندر جو عمران خان کا جو دھڑا ہے، جو عمران خان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک دھڑا جو شہباز شریف صاحب کی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں ان کو اکٹھے کر کے اور نواز شریف کو مجبور کر کے قائل کر کے کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، ان کا ساتھ دیں، ان کے اوپر دست شفقت رکھیں، پھر جا کے جو ہے وہ پاکستان کے معاملات سدھریں گے، آگے بڑھیں گے، وہ دھڑا جو ہے اس کی چالیں ناکام تو اگر نہ بھی کہیں تو وہ کارگر ثابت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پوزیشن پہ ہیں، یعنی کہ وزیر اعظم کی پوزیشن پہ ہیں، اختیار ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، کوئی ان کے احکامات کو بے اثر کرنا چاہے تو وہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ کچھ قوتیں ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے امپلیمنٹ کروانے ہوتے ہیں ان کے احکامات، اور پنجاب کا قلعہ محاذ مورچہ ابھی تک ان کی دسترس میں ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ فی الوقت جو ہیں وہ بھاری پڑے ہوئے ہیں اپنے ہی اسی بندوبست کے اندر، جو ایک دھڑا ان کے خلاف ہوا پڑا ہے، وہ دھڑا جو نواز شریف کے بجائے شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے اور کوئی دوسرا بندوبست کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی چالیں، اس کی کوششیں جو ہیں وہ مدھم پڑ رہی ہیں، کارگر ثابت نہیں ہو رہی۔ میرا خیال ہے ان کو نئے سرے سے صف بندی کرنی پڑے گی، نئے سرے سے معاملات کا جائزہ لینا پڑے گا، اور اپنے دائیں بائیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کے احکامات کو اور ان کی کاوشوں کو بے اثر کرانے والے کہاں کہاں پر موجود ہیں، اور وہ کتنی تندہی سے جو ہے وہ اندر کھاتے عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو فی الوقت اگر ہم یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اور فی الوقت لگ رہا ہے کہ عمران خان کا پلڑا بھاری ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔